بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، قرآن مجید جو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ ہمارے پاس جو ہے جو کا توں بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس سے پہلے کی بہت سی کتابوں میں بہت تبدیلیاں ہو گئیں اور وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ یہ قیامت تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گی کہ جس طرح سے نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ حق و باطل میں تمیز کرنے کی جو ہے وہ کسوٹی ہے۔ کلام پاک جو ہے نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ذکر ہے، اور یہ نصیحت ہے۔ اور کلام پاک انسان کے دل میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ یہ بہت تعریف اس طرح سے جو کلام پاک کی آئی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے دستور ہے اور یہ قانون ہے۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے اور کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور کیا اللہ کا حکم ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ پورے کا پورا ہمارے لیے ایک جو قانون ہے اور یہ دستور ہے۔ جس طرح سے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اسی طرح سے یہ مسلمس کا اور ایمان والوں کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اسلام یہ جو قانون ہے، یہ کہیں یہ جو کلام پاک کی تعلیمات ہیں، اس کا موٹے طور پر اس کی تعلیم کے 3 موضوع ہیں۔ ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ توحید کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ اے لوگو، تمہارا وہ رب جس نے یہ کائنات بنائی اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ، جو اکیلا ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا، اور سب کچھ جو اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اسی کے اذن سے ہوتا ہے، اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے اس میں دیتا ہے اور جس سے جو چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ توحید ہے جو کلام پاک میں بیان کی گئی ہے مختصر طور پر۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ رسالت، یا اس کو سیرت ہم کہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں جو ہے انہی میں سے رسول جو منتخب کیے، اور انہی کو یہ کام دیا کہ وہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کو بشیر اور جو نذیر بنا کر بھیجا اور جو داعی بنا کر بھیجا۔ تو بشیر کا مطلب یہ ہے کہ خوشخبری دینے والا، کہ آپ خوشخبری بھی دی آپ نے، اور آپ نذیر بھی ہیں، آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے بھی ہیں، آپ لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں، اور آپ لوگوں کو تنبیہ کرنے والے بھی ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کا کہنا مانا تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے اچھی جگہ ہے آخرت میں، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر وہاں تمہارے لیے بہت ہی عذاب کا معاملہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ نبی، آپ اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر روشنی میں لانے والے ہیں، کہ آپ جو ہے اور اسی بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچایا کہ یہ دنیا وقتی ہے، اور پھر ایک دن تم کو موت آ جائے گی اور تم کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا،
اور ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ وہاں اس کو پورا پورا دے دیا جائے گا۔ اور آخرت کے سلسلے میں یہ ذکر یہ کیا ہے کلام پاک میں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا ایک دن حساب کتاب دینے کے لیے۔ اور اس سلسلے میں ایک یہ آیت ہے کلام پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا اس دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ من پسند عیش میں ہوگا، کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اعمال لے کر اور ہماری نیکیاں اگر بھاری ہوئیں تو پھر ہم من پسند عیش میں ہوں گے۔ کتنا اچھا لفظ استعمال ہوا، من پسند عیش، کہ ہر کسی کی پسند جو ہے جدا جدا ہے، ہر کسی کی پسند الگ الگ ہے، تو جو بھی جس کی جو مرضی جس چیز سے بھی وہ خوش ہونے والا ہوگا اسے وہی چیز وہاں دے دی جائے گی، من پسند عیش میں ہوگا۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ، ایک فرمایا کہ ایک یہ گڑھا ہے اور اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے، ان کے لیے وہاں پہ پھر جو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کتنی دنیا اکٹھی کر لی، کیا مال دنیا میں اکٹھا کر لیا، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب۔ یہ دنیا جو ہے اس کو یہ بتایا کہ یہ آخرت کی جو ہے وہ کھیتی ہے۔ یہاں پہ ہم جو عمل کریں گے، جو آخرت کے لیے ہم اس میں بوئیں گے، وہی ہمیں وہاں جا کے کاٹنا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی فکر لے کے یہاں پہ جینا ہے، اور ہمیں دنیا کے بدلے میں آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا ہے کہ چاہے ہماری آخرت خراب ہو جائے لیکن ہماری دنیا بن جائے، یہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اگر دنیا کو داؤ پر لگا دیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا ہمیں تھوڑی اگر کم بھی مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آخرت بن رہی ہے تو ہمیں آخرت بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور ہمیں اسی طرح سے اپنی ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اور ہماری کامیابی کا دار و مدار آخرت میں ہمارے اعمال پر ہوگا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے قوانین جو نازل فرمائے، ہر پہلو سے جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے آپس کے تعلقات، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری سیاست، اور پوری زندگی کی رہنمائی، کہ جس طرح کے بھی ہمیں ضرورت پڑے گی زندگی میں اس کے گزارنے کے لیے زندگی کو، وہ سارے قانون اس میں موجود ہیں۔ اور اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ان سارے قانونوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں پہ اس کو نافذ کرنے کی پوری ہم جو ہے کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ پورے کے پورے مطلب یہ ہے کہ کچھ مان لیا اور کچھ نہ مانا، یہ چلنے والا دین میں نہیں ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو، میڈیکل کا ہو، کسی بھی لائن سے بچہ کوئی پڑھ رہا ہے،
اگر اس کے 12 سبجیکٹ ہیں اس کے پاس یا 8 سبجیکٹ ہیں اس کے پاس، تو اسے 8 سبجیکٹ میں پاس ہونا ہوتا ہے، تب اس کو وہ ڈگری میں اور سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اگر ایک سبجیکٹ میں بھی وہ فیل ہو گیا تو پھر اس کو یا تو کمپارٹمنٹ دینا ہے اس کو دوبارہ سے، تب اس کو ہوگا، اور وہ یہ کمپارٹمنٹ آخرت کے سلسلے میں وہ بھی نہیں چلتا۔ وہاں تو ایک بار جو سارے اعمال لے کر چلے گئے، اور پھر اسی کے حساب سے اس کی جزا اور سزا ہم کو ملنی ہے۔ تو ہم ہر شعبے میں، کسی بھی شعبے کو جو زندگی کا ہے، ہر شعبے میں ہر قانون کو اللہ کے ماننا ہے۔ اگر ہم نے کسی ایک چیز کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ ہماری بس کی نہیں ہے، یہ آج کل یہ چیزیں جو آج کل یہ نہیں چلتی، یہ اس زمانے کے لیے بات نہیں ہے، یا یہ ایسی کوئی بات کہہ دی کہ ہم نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، تو ہمارا دین بہت ہی خطرے میں ہے پھر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں ہر چیز کو ماننے کی اور کرنے کی، پھر اس میں جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اگر ہم اس سے توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے، اور وہ ہوگا۔ اسی طرح سے جو قرآن مجید ہے اس کے 3 حق ہیں ہمارے اوپر۔ ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پڑھو، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن جو ہے شفاعت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر، الف پر اور بے پر، اس طرح سے الگ الگ، الف لام میم، تو یہ 3 حروف ہیں، تو اس پہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو یہ تو اس کے پڑھنے کا اس کا جو ہے وہ اجر ہے کہ اس کے پڑھنے کا۔ اور اس کا دوسرا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں تو اس کو سمجھیں کہ یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کلام پاک جو ہے صرف تلاوت کے لیے نہیں نازل ہوا کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور قرآن پہ قرآن ہم جو ہے ختم کیے جائیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے اور اتنے قرآن پڑھ لیے۔ ہم جتنا بھی پڑھیں، چاہے وہ کم پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن میں کیا کہا گیا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تمہارے لیے آسان کر دیا، ہم نے قرآن مجید کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس کو یاد دہانی کے لیے ہے، کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا، یعنی یاد دہانی کے لیے اس کو آسان کیا ہے، اگر کوئی اس کو یاد دہانی حاصل کر سکے۔ اور ایک اور جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کلام پاک پر غور نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ کلام پاک پر غور نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر کیا تالے لگ گئے؟ تو غور کرنے کا مطلب یہ ہے، پڑھنا ایک الگ لفظ ہے اور غور کرنا دوسرا لفظ ہے۔ غور کیا جاتا ہے کسی چیز پر، اندر تک اس کو جھانکنا، اس کو دیکھنا، اس کو باریکی سے اس پر نظر رکھنا، اور کیا اس کا اصل ہے وہ وہاں پہ اس کو وہاں تک پہنچنا۔ تو کلام مجید کا پھر دوسرا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو پہلے پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس میں کیا ہے جو ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کو کریں، اور جو اس کے قانون ہیں وہ جب ہمیں معلوم ہوں گے تبھی ہم تو ان کو اپنے اوپر نافذ کر پائیں گے اور اپنے گھر والوں پر۔ اور اس کے بعد تیسرا جو حق ہے اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا اور ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا، اب پھر یہ باری آتی ہے کہ ہم اس پر پھر وہی عمل کریں جو یہ ہم سے چاہتا ہے، جو یہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور عمل جو تبھی ہوگا
کہ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں ایک جگہ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے ہم جو ہے عمل کی طرف بھی نہیں آ سکتے، اور ہماری وہ زندگی جو اللہ چاہتا ہے وہ اس کے بغیر جو ہے شروع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے وصال کے وقت کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا میری طرز زندگی۔ ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایک تو کلام پاک ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کو اپنی زندگی میں اتار لیا، پورے کا پورا، ساری زندگی اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اور آپ کی ساری زندگی کلام پاک ہی ہے ایک طرح سے۔ اور وہی ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہی ہمارے لیے شعرا ہے، اسی پہ چل پڑیں، ہم اسی کی پیروی کریں تو یہ ہمارے لیے وہی دین ہے، اور ہمارے لیے وہی ایک راستہ ہے کہ جو ہمیں جو جنت تک لے جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، ان کو سر بلند کرتا ہے، ان پہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اور جو دشمنوں پر ان کا رعب غالب کرتا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس سے سربلندی ملتی ہے۔ آج ہماری جو ذلت اور رسوائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور ہم جو اندھیروں میں ہم نے اپنے آپ کو غرق ہم نے کر لیا، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلام پاک کو چھوڑ دیا۔ اس کی تعلیمات پہ پوری نہ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ عمل تو پھر بہت بات کی بات ہے۔ عمل کرنے میں بھی ہم بس جو لوگ اس پہ چل رہے ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے، جو اللہ معاف کرے، کہ جتنا آسانی سے ہو رہا ہے بس کر لیا، اور باقی اللہ معاف کرے گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے، بس یہ سوچ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا گیا۔ پورے کا پورا ایمان میں داخل ہونا ہے اور اس میں آنا ہے، یہ تبھی ہماری اسی میں کامیابی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے رونق ہو اور ہمارے خانگی مسائل حل ہو جائیں اور ہمارے معاشی مسائل حل ہو جائیں اور ہمارے دل کو سکون حاصل ہو جائے اور ہم عزت کی زندگی گزاریں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور قبر میں ہمارے لیے نعمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں اور میدان حشر میں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائے اور ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے، تو پھر ہمیں کلام پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ کلام پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کیے بغیر ہم نہ تو دنیا کی کامیابی اور نہ آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے انہیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اتنی پابندیوں میں آ جائیں گے، اور بہت پابندیاں ہیں دین میں چلنے میں تو، اور ہماری دنیا جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ بالکل غلط تصور ہے کہ دنیا کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خوب فراوانی سے ان لوگوں کو بھی دے رہا ہے جو دین پہ چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہیں دے رہا جو دین پہ نہیں چل رہے، وہ بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا دینا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ہر کسی کو کم دے کے زیادہ دے کے۔ یہ ایک امتحان میں ہے ہر انسان جس میں وہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو پکڑنا ہے اور اس کی تعلیمات کو ماننا ہے، اور ان کو آنکھیں بند کر کے
ان کو 100% ان کو ماننے کی کوشش کرنی ہے، اور جو پھر اس میں جو غلطیاں ہم سے ہو جائیں، یہ جو کوتاہی ہم سے ہو، اور ایک بات یہ خاص کہ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچانی ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ایک خاص ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو ہمیں معلوم ہے ہم دوسروں کو پہنچا دیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں حکمت کے ساتھ، ہمیں بہت ہی سمجھداری سے اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے عمل سے بھی لوگوں کو جو دین کی جو تعلیمات ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ پہنچائیں۔ ہمیں دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ ہاں اسلام میں یہ اسلام کی تعلیمات کے ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کے تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہم دوسروں کو بھی بتانے والے ہوں راستہ، اور ہمیں جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہم جتنے لوگوں کو بھی راستہ دکھا جائیں گے دنیا میں، وہ سب ہمارے لیے آخرت کا سودا بنیں گے، اور جتنے بھی وہ پھر وہ نیک کام کریں گے اس میں بھی ہمارا حصہ بھی اس میں رہے گا، اور وہ یہی ایک ایسا سودا ہے کہ جس میں نقصان کا کوئی اس میں شائبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔